شعیب علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے۔ آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے۔ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ آپ عربی النسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا، آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کر اوندھا گرا دیں، انہوں نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے، تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کے پجاری تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں، سب کا ایک ہی اعلان تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ سورۃ الاعراف آیت 59 میں فرماتے ہیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سبھی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟
معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، المعجزة أمر خارق للعادة شيء لا يستطيعه البشر وليس من صنع البشر۔ معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہوں۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، قد جاءتكم بينة من ربكم۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔
ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔